السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج ہم دیکھیں گے کہ منی بجٹ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر کیا ایفیکٹ ہوگا اور یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ IMF کی ڈیمانڈ تھی کہ 700 ارب روپے کی ٹیکس ایگزیمپشنز اور سبسڈیز کو ریموو کیا جائے، تو اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے منی بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے، جسے کابینہ نے منظوری دے دی ہے اور بہت جلد اس پر تمام بحث کے بعد پارلیمنٹ میں ووٹنگ بھی ہوگی۔ اگر حکومت پارلیمنٹ سے اس منی بجٹ کو منظور کروا لیتی ہے تو اوبویسلی اس کے مختلف انڈسٹریز اور سیکٹر پر اثرات ہوں گے۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر اس کے اثرات دیکھنے کے لیے ہمیں اس بجٹ کی سٹرکچر کو دیکھنا ہوگا۔ اس منی بجٹ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں تقریباً 350 ارب روپے کی ٹیکس ایگزیمپشنز ریموو کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً تمام ہی سیکٹرز پر 17% کا یونیفارم GST ریٹ نافذ ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کنسٹرکشن سیکٹر کے تمام انپٹس پر کسٹمز ڈیوٹی پورٹ پر ہی کلیکٹ کر لی جاتی ہے اور سیمنٹ، سٹیل وغیرہ پر GST کمپنیز کاٹ لیتی ہیں، تو ٹیکس ایگزیمپشن ختم کرنے سے کنسٹرکشن سیکٹر پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ صرف کچھ چیزیں ہیں جن پر ایگزیمپشن تھی اور وہ بھی ختم ہو جانے سے کنسٹرکشن کی کاسٹ میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوگا۔ ان آئٹمز میں LED بلبز، SMD بلبز، ونڈ ٹربائنز، سولر پینلز، انرجی سیورز، لیمپس اور انورٹر وغیرہ شامل ہیں، جنہیں ماضی میں ٹیکس ایگزیمپشن دی گئی تھی۔ ان آئٹمز میں بہت سی چیزیں آپشنل ہیں جو کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کنسٹرکشن میں یوز کریں یا نہ کریں۔ سو اس منی بجٹ کے پہلے حصے یعنی ٹیکس ایگزیمپشنز کو ختم کرنے کا ریئل اسٹیٹ پر کوئی خاص اثر نہیں ہوگا۔ اس منی بجٹ کے دوسرے حصے میں تقریباً اتنے ہی روپے یعنی 350 ارب روپے کی سبسڈیز کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حکومت مختلف طبقات کو گرو کرنے کے لیے سبسڈیز دیتی ہے، اسی طرح تقریباً 1-1.5 سال پہلے عوام کو ہاؤسنگ لونز پر سبسڈی دی گئی تھی تاکہ وہ تھوڑے سے انٹرسٹ ریٹ اور آسان شرائط پر قرضہ لے کر اپنا گھر بنا سکیں اور ملک میں موجود ہاؤسنگ ڈیفیسٹ کو کم کیا جا سکے۔ اس اسکیم کے مطابق عوام کو بہت کم ریٹ پر قرضہ ملتا ہے۔ مثلاً اگر 10% ٹوٹل مارکیٹ ریٹ ہے تو پہلے 5 سال آپ کو 3% کا انٹرسٹ ادا کرنا ہوگا اور باقی اماؤنٹ حکومت سبسڈی کی مد میں بینکس کو ادا کرے گی۔ اہم بات یہ ہے کہ جہاں حکومت نے تمام سبسڈیز ختم کر دی ہیں، وہاں لو کاسٹ ہاؤسنگ لونز پر دی جانے والی سبسڈی کو برقرار رکھا ہے، یعنی اس سبسڈی کو ختم نہیں کیا گیا بلکہ ان آسان قرضوں کا حصول مزید آسان بنانے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ اس سے ہم آسانی سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس منی بجٹ کے دوسرے حصے یعنی سبسڈی سائیڈ کا بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہوگا اور نہ ہی ہاؤسنگ ڈیمانڈ کو کنٹین کرنے یا روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر ہم
منی بجٹ کو کنکلوڈ کریں تو ڈائریکٹ وے میں یہ منی بجٹ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے اس لحاظ سے اچھا ہے کہ اس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر کوئی ڈیمانڈ سپریسنگ ٹائپ کا ٹیکس نہیں لگایا گیا، بلکہ عوام کو دی جانے والی لون سبسڈی کو بھی برقرار رکھا گیا ہے، جس سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے گا اور انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انڈائریکٹ وے میں دیکھیں تو ہر ٹیکس ایگزمپشن اور سبسڈی کے خاتمے سے مہنگائی میں اضافہ لازمی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور مزید 700 ارب روپے کی سبسڈی یا ٹیکس ایگزمپشنز ریموو کرنے سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ جب بھی مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے تو لوگ اپنے خرچے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا مزید خرچوں کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ممکن ہے کہ لوگ ماہانہ خرچوں میں قرضوں کی انسٹالمنٹس پے کرنے کا سوچ کر قرضہ لینے کے فیصلے کو وقتی طور پر ملتوی کر دیں یا پھر کیش اور انسٹالمنٹ بیسس پہ پلاٹ یا گھر خریدنے کے پلان کو بھی فی الحال پوسٹ پون کر دیں، جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کی ڈیمانڈ میں معمولی سی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ وے میں اس منی بجٹ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن انڈائریکٹ وے میں تھوڑا بہت فرق پڑ سکتا ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ سب کے رزق میں برکت دے، آپ سب کی انویسٹمنٹس سے آپ سب کو بہت اچھا پروفٹ دے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔